الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل فرمایا آپ پر۔ خوش ہے خفا ہے جی بتاؤ؟ نہیں سچ بولو۔ دیکھو جو برات مل گیا، صبح کا الف لام سجدہ مل گیا، اور جمعہ کی نماز مل جائے گا کس میں؟ رمضان المبارک میں، پھر دعائیں ہو جائیں گی، پھر عصر مل جائے گا، اتفاق و اتحاد پاکستان کے اندر قائم ہوا، یہ بڑی بات ہے، یہ مل گیا آپ کو، 30 روزے پوری ہو گئی، تو کیا چاہتے ہو؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، زبردست واقعہ اس نے دیا ہے، لیکن یہ اس نے طریقہ لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو حضرت شیخ عیسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کے ساتھ ہی اجازت دی۔ یہ بہت مشہور ہے یہ بات، اس میں گپ شپ کی باتیں بہت ہے۔ یہ ہماری دیہاتا پن۔ میں قطر میں مزدوری کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ ہاں، یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہمیشہ عزت کے ساتھ رکھا، لیکن یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ ٹٹکی وغیرہ سارے میں چلا جائے۔ واقعہ تو طویل ہے، اتنا بڑا نہیں کرتا، نہیں سرسری بات بتاؤں گا۔ ہماری 25 ساتھیوں کی جماعت حج کے لیے روانہ ہو گئی، اور ہم میں سے کوئی بھی حج نہیں جانتا سوائے عبدالرحمٰن یوسف کو اللہ پاک بخش دیں، دعا کریں اللہ پاک بخش دیں، ابھی قریب میں وفات ہو گیا۔ تو اس کو ہمارے ساتھی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں حج پہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انگریز بڑا تھا، وہ جو جہازوں کا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس نے حکم کیا ہے کہ بہت بڑا کام ہے، اسی لیے کیا ہے اس کو وہ چھٹی نہیں ملے گی۔ تو ہم بھی بضد تھے کہ ہمارے پاس کوئی آدمی تھا نہیں، ہم نے کہا کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ جس طرح یہاں جب مشکلات ہیں وہ کہتے 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھی، وہاں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ عبدالرحمٰن بھائی آپ کو پتہ ہے بہت اچھے آدمی ہیں کہ اس بار بڑی ضرورت ہے، اسی لیے میں وہ اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ آیا، ساتھیوں کو کہا کہ مشکل پیش آ رہی ہے، ساتھی کہا کہ پھر نفل کرو، کل پھر جاؤ۔ کل پھر گیا، وہ ساتھی بہت محبت والے ساتھی تھے، تو اس نے کہا کہ رحمان بھی آپ تو کل بھی آئے تھے۔ اس نے کہا کہ بس وہ ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر واپس آئے، اس نے کہا کہ چھٹی نہیں ملتی۔ ساتھی نے کہا کہ پھر کہا ہے؟ لیکن تم غلط کرتے ہو، آپ یہاں سے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہو، لیکن وہاں جا کر اس سے مانگتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ اس کے دل میں ڈال دو، تمہاری نظر جب اس پر پڑے تو تمہاری نظر انگریز پر نہ ہو، کس پر ہو؟ اللہ پر۔ پھر دیکھو ہو سکتا نہیں ہوتا۔ جب وہ تیسری بار گیا تو وہ ہنس پڑا، وہ دیکھا کہ رحمان بھی تھا تو بہت اچھے آدمی ہیں، ایسی بات پر کیوں آتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا رب تمہارے دل میں کب ڈالے گا کہ مجھے اجازت دے دے۔ طریقہ بھی سیکھ لیا۔ تو اس نے کہا کہ رحمان بھی عجیب بات ہے کہ جب اس بار آپ آ گئے نا تو میں نے کہا تھا کہ اجازت دوں گا۔ تو ہمارے ساتھ گئے، ہم تو بس بڑے خوش تھے، راستے میں بڑی زبردست اللہ رب العالمین نے مہربانی ہے کہ وہ سارے میں نہیں بیان کر سکتا، اتنی مہربانی ہے کہ بیان کرنا تو اثر تک پہنچ جائے گا، بہت مہربانی ہے کہ جماعت تھی۔ اور جب محبت ہی ہوتی ہیں تو بڑی مزہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتے ہیں؟ محبت کو قائم رکھو، جب محبت ہی ہوتی ہیں تمہارے کام ہوتی جائیں گے۔ تو میرے ساتھ کچھ روپیہ تھی، میانی میں رکھے تھے، میانی جان دے اس میں رکھے۔ تو جب میں گیا تو اتنا کیا ہے
کعبہ شریف کو علم تو تھا نہیں، تھوڑا تو وہ جانتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا گھرانہ یہ کیا وہ علماء کا گھرانہ ہے، پیروں کا گھرانہ ہے. لیکن بس میں جانتا کہ سچ چکر لگانی ہے، لیکن میں سرندی کی طرح ڈڈو کی طرح پھر رہا تھا. کسی نے کہا کہ اس آدمی کو چوری کرنا بڑا آسان ہے. تو مجھے پیچھے لگ گیا، میرے خیال تک یہ میرے ساتھ سہارا لیتے ہیں. بیچارہ کوئی بات نہیں، بوڑھا آدمی ہوگا لے جائیں سہارا، کوئی بات نہیں. وہ مجھے پیسہ نکالتا تھا. جب پیسہ نکال دیا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، لیکن میں یہ کہا کہ بہت تکا ہوا تھا، کیونکہ وہ پانی کھانا مزہ دیتا تھا. بس میں کہتی بس چکر لگاؤ کعبہ شریف کی. بل وہ کیا توجہ آتا ہے وہ مقبتا ہے. جب یہاں ڈال دیا، میانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پیسے نہیں تھے. 10-12 روپے اس میں رہ گئے تھے، باقی سارا کنگال کر دیا تھا. تو میں نے کہا کہ یار رب العالمین تیرے گھر میں لوٹا گیا. لیکن بعد میں ایک بڑی فائدہ ہو گئی، کیونکہ میں بازار میں نہیں پھرتا، ساتھی پھرتے تھے. تسبیح لو فلانے میں میرے پاس پیسے تھے نہیں تھے تسبیح لے لے. بس اتنا تھا کہ جب کوئی مسافر آتا تھا تو 2 روپے تو اس کو دے سکتے تھا. میں اتنے اللہ پاک نے جل جلالہ جو زاگی کہ نہیں ہوتا، پیچھے بھی ہوتے ہیں نا، پیچھے کا سب مال لوٹ لیا تھا، آگے رہ گئے تھے چند ریال، کچھ 10-12-13 روپیہ. وہ بڑا لمبا قصہ ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا. میں اس بات پہ پہنچتا ہوں. یہ جو ویسے سوال کیا ہے تو امیر صاحب کی عادت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو اگر زندہ رکھے. بہت ہی زبردست آدمی تھا. 2 بھائی تھے، ایک نور تھا، ایک نور محمد تھا. اب جو بڑا تھا وہ ہمارے ساتھ بڑا تھا یا چھوٹا تھا، وہ ہمارا امیر تھا. تو ساری ساتھی بس وہ مکہ مکرمہ آئے، وہاں سے ایک آدمی کو اٹھایا، وہ بھی ہمارے ساتھ چلا گیا. وہ اس کے پاس نہ پیسے تھے، وہ بھی میرے سر کنگال تھا. نہ اس کے پاس گزری تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اور اس بغل میں چادر وہ تھا کیا تو محمد سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا یہاں کوئی آدمی کوئی لے جاتا ہے تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم لے جاتے ہیں. ہماری گاڑی میں جگہ تھی تو ہم نے اس کو سیٹ پر بٹھا دیا وہاں. تو گاڑی چل پڑی. تو پھر پہلے ہم بدر کے راستے سے جاتے، راستے میں چیک پوسٹیں ہوتی تھی بڑی زیادہ، بہت زیادہ. تو ہم سب سے وہ پاسپورٹ جمع کرتے پھر دے دیتے. تو ہم کیا سوچتے سین پڑھ لو اللہ. امیر صاحب کہتے سوچتے سین پڑھ لیتے. بس وہ مجھ سے پاسپورٹ لیتا، وہ سائڈ پہ تھا، اسی پاسپورٹ نہیں لیتا تھا. ہم سے پاسپورٹ لیتا، سب سے لیتا تھا، پھر واپس کر دے. پھر کہو چلو. اس کو اللہ پاک اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ 1 2 3 4 ہمارا سوچ یہ ہوا کہ بس یہ ہمارے باتوں میں کمال ہے. کیا ہے؟ ہمارے جو پڑھتے ہیں اس میں کمال ہے بڑا. تو ایک جگہ پر ساتھیوں نے کہا کہ یہاں مچھلیاں بڑی مزیدار ہے. کہا وہ لیکن ہمارے ساتھ یہ ایسے کہ جب ایک آدمی بات کہتے سارے کہتے کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ یہاں ہوٹل میں میرا خیال تک کہ میرے ساتھ یہ ساتھی ہے تو میرا مہمان ہے. مہمان سب کا تھا لیکن میرے ساتھ بیٹھا تھا. میرے ساتھ اس کی اتنی محبت ہو گئی تھی. وہ کالا سا تھا. یہاں کوئی یہ ہمارا محمد شاہد مفتی شاہد کی بیٹی کی طرح تھا، لیکن یہ بہت موٹا ہے. وہ موٹا نہیں تھا، زبردست تھا. اتنے پیار ہو گئے تو اس کی میرے ساتھ. تو وہ میں نے کہا کہ اس کو تو کھانا کھلانا ہے. مجھ سے ہم عمر تھے دونوں تقریباً. تو میں نے کہا کہ یار مجھے یہ کیا کرتے، میرے ساتھ پیسے نہیں تھے. تو آگے جائیں گے کہیں سے انڈے لے کر راستے میں کھائیں گے. تو اس وقت 2 آنے کا انڈا ملتا تھا. اس وقت دیسی انڈے تھے. تو یہ بوڑھیاں عورتیں بڑی وہ نہیں وہ جو نقاب ڈالتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ راستے میں وہ فروخت کرتے. ہم 2-4 گھنٹے لا لیں اور
بس وہاں کھانے کا لیے ایک جگہ بیٹھ گئے، ساتھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی انڈی ونڈی لائے، کسی نے کباب دیا، کسی کچھ دیا راستے میں. ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے. تو میں نے عجیب بات اس کو کہی. میں نے کہا کہ اس کا نام بھی غالباً محمد نور تھا، نور محمد تھا. میں نے کہا کہ اللہ تھا سیالکوٹ کا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، کسی نے ہمیں گھیر میں نہیں لیا. اب اس نے میری بات کے اندر فخر کی بات محسوس کی. بات تو اللہ کا فضل کیا کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اس بات کبھی کبھی سبحان اللہ کہو لیکن کیا ہوگی درمیان میں شاباش مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ شاباش مانگتا ہے. اس طرح اس نے بھی جب میں نے کہا تو بڑا اللہ والا آدمی تھا. اس نے کہا کہ مختار الدین میں میرا دوست ہوا تھا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اللہ پاک پر ایمان نہیں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے، ایمان کیسے کہتے، کوئی تم کو اٹھا نہیں سکتا تھا. لائے کندھے پر اٹھا کر یہاں لائے. کہا دل میں تھوڑا تھوڑا آ گیا نا کہ ایمان تو ہے، کیوں نہیں ہے. تو نے کہا کہ میں سیالکوٹ سے میری ماں کو کہا میں یتیم ہوں، لیکن والدہ نے مجھے کہا کہ میں اس کو کہتا تھا کہ میں جاتا ہوں کہاں حج کے لیے جاتا ہوں. تو بس میں بحری جہاز میں بیٹھ گیا. اس مزدوری کی ہے، کیا کی ہے وہ تو خدا جانتا ہے. یہاں تک پہنچ گیا. میں وہاں بھی پہنچ سکتا تھا، لیکن بزرگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ پیسے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ پاسپورٹ ہے. نہیں، پاسپورٹ نہیں، کوئی چیز نہیں تھی اس کے پاس. ورنہ میں یہاں اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے، میں ویسی پہنچ جاتا. میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. اس نے مجھے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے نام لے کر بھی فخر نہ کرو. تو بہرحال پھر ہم مدینہ منورہ جائیں تو جدا ہو گئے. میرے خیال شاید غالباً میرے پاس 4-5 روپیہ تھے، 2 روپئے اس کو دے دیا، میں باقی جیب میں رکھ دیا 3 روپے. ٹکٹ تو کیا تھا پہلے سے. وہاں مسجد نور میں ہم مکہ مکرمہ میں مسجد الحفائر نام ہے، مسجد الحفائر وہ تبلیغی مرکز تھا اس وقت. اور یہاں مسجد نور تھا، وہاں وہ تبلیغی مرکز تھا. اس وقت حضرت مولانا مفتی جنید صاحب بھی تشریف لائے تھے، تو ہماری جماعت بھی وہاں ٹھہری تھی. تو وہاں سے پیغام آیا کہ مدرسہ علوم شریعہ میں ایک بستر لے جانا ہے، کون تیار ہے؟ تو میں کیونکہ سارے کام تقریباً میں نے کرنے دیے، کیونکہ باغ دوڑے میں تکڑا تھا اور اب نہیں تکڑا ہوں. بس ہم نے ابھی گزارا ہوتا ہے، چلتا رہتا ہوں. لیکن اس وقت بڑی تیز کام کرتے میں، یعنی ایک جو آدمی 10 منٹ میں کام کرتا ہو میں 1 منٹ میں کرتا تھا. بہت تیز تھا. تو اس نے کہا کہ کون ہے کہ اس کو ساتھ عشاء کے بعد کہ بستر لے جائے. میں تکا ہوا تھا، کام بھی میں نے کیے ہیں، تکاری نہیں تھی. اس وقت یہ توسیع بھی نہیں ہوئی تھی، بہت لمبے لمبے راستے تھے، گلی سے جا کر کے وہاں جاتے تھے. تو میں نے آدھا ہاتھ اٹھا دیا. میری عادت یہ ہے کہ جو جتنا کام آدمی کر سکتے اتنا کرے، زیادہ باتیں خواہ نہ کہی خبر ہے شکوائی تمہیں کون تمہیں دوست شکوائی. تو میں نے ایسا ہاتھ کیا. امیر صاحب سمجھ گیا کہ حکم تو مانتا ہے لیکن دل نہیں چاہتا. تو اس نے کہا کہ 2 اور آدمیوں کو متعین کر دیا کہ تم جائے اور ساتھ لے جاؤ. پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اسی دل میں ڈال دیا صاحبزادہ صاحب تم ہمارے گاؤں کا نام، ہمارے خاندان کا نام صاحبزادگان ہے. کیا ہے؟ کیونکہ وہ دا جہاں سے چلا رہا ہے صاحب زدگان کہ صاحبزادہ صاحب تو سر لوٹ رہا. ہاں حکم تو ماننا تھا. میں روانہ ہو گیا. ایک آدمی بہت بوڑھا، وہ تھوڑا سا مجھ سے زیادہ عمر میں زیادہ تھا،
اور جو ہمارا رہبر تھا جس کے ساتھ بستر لے جانا تھا، بستر تو میں نے اٹھانا تھا تو کہتے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ یہاں رہتے ہیں، وہ پیدل چلتا تھا وہاں، وہ کہتے کہ آس میں اشعار بھی پڑھتا تھا، پشتون تھا۔ تو میں نے کہا کہ یار اگر آپ وہاں آپ جاتے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ وہ میلاد ہونا۔ دیکھو ہماری یہ اب میری باتیں بہت زبردست ہو گئی ہے، اس وقت تو بہت جٹی پٹی باتیں تھی تو مجھے ہم بھی میلاد ہونا۔ اس نے کہا کہ وہ تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے پر بیٹھا رہتا ہے نماز کے بعد دیر تک، پھر اس کے بعد آتا ہے، پھر تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے، تو وہ ملتا کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اس وقت لوگ تھوڑے زیادہ نہیں ہوتے عشاء کے بعد، لیکن ایسا کریں میں کہتا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں ملاتے تو ہاتھ ملا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ گلا بھی لگاؤں، اتنا دباؤں نا لیکن طاقت آپ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، اگر ہاتھ ملا دے تو اس میں بھی دن گزر جائے گا، ورنہ دل چاہتا ہے آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ شاید تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ آپ یہ نہ کہیں، یقین جانے مجھے آپ اتنی میٹھی لگتے ہیں نا کہ میں سوچتا ہوں کہ یا رب العالمین تمہارا نام کتنا میٹھا ہوگا جب یہ تمہارے نام ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں اتنی میٹھے ہیں یہ لوگ جو دل میں گھس جاتا ہے وہ کیسی میٹھا ہوگا، کیسے کیا۔ تو بہرحال تو خیر یہ تو آپ کو بھی محسوس کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ملاقات کیا کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہی ہے کیسے آدمی ہے فضائل اعمال تو پڑھا تھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ ایسا کریے کہ برتن دھوئیں، وہاں برتن دھونے کی جگہ تھی، اور جو یہاں سے وہ ریڑھی میں گزرے گا نا وہ نہیں، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ویل چیئر اس میں جائے گا جو اس میں، تو آپ اس کو دیکھ میں بتاؤں کہ وہ ہے، پھر وہ دیکھو وہی ہوگا بس، بالکل ٹھیک۔ ہم وہاں سے وہاں چلے گئے، بیٹھ گئے، اللہ رخ اس طرف تھا، دھو رہے تھے برتن دھو رہے تھے کہ اس میں شیخ رحمۃ اللہ اندر آ گئے، اس نے کہا کہ وہ ہے، واہ واہ اس کو دیکھ بس خوش ہو گئے۔ جب وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ ان کو لاؤ دیکھو رب العالمین کیسے ایسے بتاتے ہیں، ایسے کیسے بناتے ہیں۔ آدمی جلد بازی نہ کرے، بس چلتا رہے، خدا سے اللہ سے کہتے رہے کہ رب العالمین مجھے کوئی خطا نہ کرے۔ یہ بات ہم کہتے تھے کہ رب العالمین یہ گڑبڑ کا زمانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے تجھ سے کوئی جدا نہ کرے باقی پیروں میں یہ بھی ہوتا ہے نا، پیروں میں یہ بھی ہوتا ہے، پیروں میں کہ خدا کی بجائے اپنے ساتھ کر دیتے اور تو خدا شک کر سکتے تھا۔ تو خیر میں جب میں اندر گیا، اس پر مجھے آج بھی افسوس ہے، لیکن دیہاتی ہوتا ہے۔ دیہاتی کیا ہوتا ہے؟ دیہاتی ہوتا ہے۔ ہم آداب سے ناواقف تھے، مزدور آدمی تھے۔ اس نے مجھے کہا، اس کے ساتھ پلیٹ میں کوئی میٹھی سی چیز تھی، کیونکہ میں جب کہا تو میٹھی سی چیز تھی وہ، تو نے کہا کہ منہ کھولو۔ اب وہ چمچہ مجھے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کے ہاتھ سے چمچہ لے کر منہ میں ڈال دیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کس طرح یہ بھی طریقہ ہوتا ہے ہمیں کیا پتہ کہ وہ ہمیں سے گلا لگاتے ہیں۔ میرا خیال تو تھی کہ وہ ایسے شیخ کے ساتھ ممکن بھی نہیں تھا۔ بہرحال ہم چلے گئے تو ہم نے کہا کہ حضرت ہمیں دعا کرے۔ کہاں سے آئے؟ میں کہا کوہاٹ سے آئے ہیں۔ اس وقت کوہاٹ معروف تھا اور دوسری جگہ کوئی نہیں پہچانتا تھا، تو کوہاٹ سے، ہاں کوہاٹ سے آئے ہیں۔ میں کہا میں کیسے آئے تھے؟ حج پہ آئے تھے بس۔ اس کا ہم نے اس کو کہا، عرض کیا حضرت ہمیں لائے دعا کریں۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا۔ تو ہمارا ساتھی کہتے ہیں کہ اس نے تمہاری ساتھ دیا، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہمارے یہاں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا ہمارے یہاں دعائیں تو 1 منٹ ہوتی ہے، 1 سیکنڈ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ ہمیں پھر رات کو دعا کرے گا، کیونکہ اس نے یہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں جب یہ وعدہ کرتے ہیں وعدہ نہیں توڑتے
کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، جب کسی وعدہ کر تو نہیں توڑتا. وہ کیسے توڑے گا؟ وہ ہمیں دعا ضرور کرے گا. وہ کیسے ضرور کروں گا. وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ واہ واہ تو زبردست بات آپ نے کی. میں بیعت نہیں ہوا. سمجھ آئی بات؟ دوبارہ آ گیا. وہ عمر پہ آ گیا تھا غالباً، عمر پہ 6 ماہ کے بعد. میں کہا یار عالمین کس سے بیعت ہو جاؤں؟ تم تو مجھے بتاؤ. تو بچاؤ کیسے تو مجھے پہلے کچھ خواب آئی تھیں جس میں زکریا کا نام بھی آیا تھا کہ اوپر آ جائیں وغیرہ وغیرہ. وہ لمبی خوابیں. چھوٹا تھا بچہ تھا. تو میں نے کہا کہ یہ زکریا کہیں نہ ہو. یہ میں جنت البقیع میں خواب یاد. خواب تو مجھے بھی یاد ہے. خواب بھی یاد ہے کیونکہ بچپن کی خواہش پہ باتیں نہیں بھولی جاتی. تو میں بیعت ہونے لگا. ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو کہ جب ہم بیعت ہوتے تھے تقریباً 50-60 آدمی ہوں گے. اور مطلب زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے. تو اس میں پیچھے سے میں بیٹھ گیا. میں سوچا کہ بس شیخ احمد سے بیعت ہونا ہے. تو اس نے کہا کہ میں باقی الفاظ کا ہی کہو کہ پڑھو کہ میں بیعت ہوا کیا وہ مہاجری بہت بڑی القاب لے لیے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. تو میں کہتے میں تو اسی بیعت نہیں ہوتا. کتنی مزے کی بات ہے. یہ ہے دیہاتی پن. کیا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. کہا کہ زکریا کے ہاتھ پر، زکریا کے ہاتھ پر. اب میں حیران ہوں کہ ہم کسی بیعت ہو گئے. کیونکہ ہمیں زیادہ طرف وہ سمجھ نہیں تھی. تو کسی پوچھا جو میں پیچھے آیا تھا. میں کہا کس سے ہم بیعت ہو گئے؟ اس نے کہا کہ شیخ زکریا سے بیعت کریں. میں کہا درمیان میں ایک آدمی آ گیا. اس نے کہا اس کا شیخ تھا. ہاں بس ٹھیک ہے صحیح ہے. مجھ سے تو بیعت ہو گئی نا کہ ایک پرچی سب کو دے دی. بس ہاتھ بھی نہیں ملایا. ہم چلے گئے. 6 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد پھر حج پر آ گئے. پتہ نہیں. تو میں نے وہ غالباً عمرے پہ آئے تھے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اوپر بیٹھتے تھے علوم شریعہ میں اوپر. وہاں ایک آدمی حضرت مولانا محمد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے. ننگے اسلاف لکھتے تھے. تو اس وقت میں کہا ننگے اسلاف کیا ہوتا ہے؟ ابھی نہیں آتا پوری طرح. لیکن اس وقت اور بھی نہیں آج مجھے پتہ نہیں چلتا. تو میں بھی جاتا تھا. کہتے کہ عصر کی بات مجلس ہوتی وہاں بیٹھا کریں. وہ آدمی اتنے تیز پڑھتا تھا کہ مجھ سے بھی تیز پڑھتا. میں صرف اس لیے بیٹھتا تھا کہ اس کے حضرت کے ساتھ پہ میں ہاتھ ملاؤں گا. اس وہاں کیونکہ واپس آتے تھے کچھ لوگ تھوڑے لوگ ہوتے تھے. تو میں بھی جاؤں گا اور ہاتھ ملاؤں گا. جب ہاتھ ملایا کچھ میں پرچی کیا پتہ نہیں کیا تھی. تو اس نے کہا کہ نیچے آؤ ہاتھ پکڑ کیا. تو جب میں وہاں گیا تو حضرت نے فرمایا کہ کہاں کی ہے؟ میں نے کہا کا ہوں. فلاں پوچھا بیعت کے بارے میں. کہ بیعت میں تو ہو چکا ہوں آپ سے بیعت. ہاں پھر کیا پڑھتے ہو؟ وہ لکھو مجھے. آؤ. تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، فرض اشراق پڑھتا ہوں. آپ نے لکھا اشراق پڑھتا ہوں. لکھ دیا میں نے. یہ چیزیں کرتا ہوں. اور وہ پھر تو اچھا تھا اب خراب ہو گیا. یہ بھی ساتھ دیکھا تھا. تو جب یہ لکھا حضرت نے فرمایا قریب کیا. تو دیکھو میں نے بیعت کے ساتھ اجازت نہیں ملی. لیکن لوگوں نے تو بیعت کو نہیں دیکھا تھا. وہاں جو تھے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. وہ اور بھی موجود تھے. وہ سارے کہتے کہ بیعت تھا فلان تھا. لیکن حضرت مولانا یہی صاحب مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اس کو کیا انہوں نے حضرت نے اس کو فرمایا کہ اس کو اتنا یہ دے دو.
تو مجھے کہا کہ میں اس کی چارپائی کی نیچے بیٹھا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ بڑا، لیکن اس نے مجھے 4 اجزاز میں اجازت دی تھی. ابھی تو لوگ سن رہے ہیں، کی ترتیب تو نہیں تھی. تو وہ، اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. تو میں مجھ پر گریہ تاری تھی، میں زیادہ بہت نہیں، مجھے آنسو آ رہے تھے اور نہیں جانتا جیسے کوئی ہاتھ پر بوجھ ڈالتے ہے، کوئی پہاڑ ڈال رہا ہے. تو بہرحال تو اس نے مجھے منہ میں تھوک دینا چاہا. ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں عادت نہیں ہوتی. تو میں نیچے سر جھکایا ہوا تھا، سر بھی نہیں اٹھاتا تھا. تو سمجھ گیا کہ بیچارہ بڑا بیکار آدمی ہے. تو شیخ حضرت مولانا حاجی صاحب مدنی صاحب نے فرمایا کہ اتنی کتابیں دے دو، ابتدائی معمولات. اور مجھے کہا کہ جب یہ ختم ہو جائے اور چھاپو، پھر فلان کتاب دے دو، فلان کتاب دے دو، اکمالی شم وہ دے دو، امداد سلوک دے دو، یہ کتاب دے دو. اب مجھ پر گریہ آ رہی تھی، تو وہ لوگوں نے مجھے دلاسا دینے لگا، دیکھو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی فضائل بیان کی. اور شیخ مطلب اتنی جلدی آپ تو پڑھی نہیں ہے، پھر آپ یہ لوگوں کو ذکر بتاؤ، ذکر بتاؤ. مجھے خود نہیں آتا ذکر، کیا بتاؤں گا. تو بہرحال میں بڑا، اس وقت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں موجود تھے. تو شیخ نے اسی وقت اپنی ڈائری نکال کر کے بچانے کا پھر نہیں، تو ڈائری میں لکھ دیا. کہاں گیا کوارٹ کا ہوں سعید اس نے لکھا تھا. سعید وہ بہت بڑی کشفی تھی. سعید میں نہیں لکھتا تھا اپنے ساتھ. گج جان کہتے کہ ہم سعید لوگ ہیں، لیکن وہ ہماری شجرہ گم ہو گیا ہے، ایسا تھا. لیکن میں نہیں لکھتا تھا، حضرت نے خود اپنی طرف سے لکھ دیا سعید مختار الدین. تو وہ اپنے جیب میں رکھ دیا. اس کی ذات ایک ڈائری خاص لوگ اس میں اپنی جیب دی. تو اس میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب تھے وغیرہ وغیرہ تھے. میں چلا گیا، بہت محبت کرتے تھے. جب بھی میں آتا تھا کوئی مجھے نہیں پہچانتا تھا، کوئی آگے بھی نہیں جانے دیتا تھا. حالانکہ وہ مکہ مدینہ منورہ میں تو لوگ کم ہوتے ہیں نا، تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہیں چھوڑتا تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ کتابت کرتا. ایک بار میں اندر گیا، اس نے کہا سانج کہا نکلو، کہا کہ نہ اس کو بیٹھنے دے. مجھے کوئی خلل نہیں پڑتا اس کے بیٹھنے میں. اس کو پتہ تھا کہ دیہاتی کیا خلل ڈالے گا اس کے اندر. بس محبت اس کا آپ دیکھیں کہ جب یہ ریمانڈ آتا تھا تو میں نے خط لکھا تھا. میں نے اس وقت پہلے کوئی خط نہیں لکھا تھا، یہ سوائے اس کے کیا کرتے ہو. سارے میری جو خطوط ہے وہ اجازت کے بعد. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ سارے لوگ 12 تسبیحات کرتے ہیں، تو مجھے 12 تسبیحات بتائیں. وہ اظہار کرتے ہیں، میں خفیہ کرتا ہوں. میں کہا کہ 300 بار استغفار، 300 بار درود شریف، 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 300 مرتبہ سبحان اللہ اکبر صبح شام کرتا ہوں. تو شاید یہ 12 تسبیحات ہے. لیکن میں کہتا ہوں وہ جہر کرتے ہیں، میں خفیہ کرتا ہوں، مجھے بھی جہر بتاؤ. یہ سوال تھا. وہ نے کہا کہ آپ مراقبہ معیت کریں، مراقبہ نہیں، وہ دعائیہ کریں. مراقبہ موت بھی بتایا تھا. تو میں کہا کہ بس یہ کچھ فرق ہوگا کہ وہ جہر میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ. وہی 12 تسبیحات ہے، یہی 12 تسبیحات ہے. اب میں یہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بات تسبیحات اور ہے یا اور ہے. تو مجھے اس نے کہا کہ جب میں آ جاؤں گا نا، ریمانڈ میں آتا ہوں، تو آپ آ جائیں، ریمانڈ میں آپ آ جائیں. پھر آپ کو میرے ساتھ اس کی محبت دیکھو. اس لیے ہماری جتنے خلفاء ہیں میرے ساتھ بڑی محبت کر دی. اس کی محبت تھی کہ وہ میرے ساتھ محبت بہت زیادہ کرتے تھے. وہ محسوس بھی کرتے تھے لوگ. حالانکہ میرے کیا حیثیت تھی، انہیں علم تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر
میں وہاں گیا، مولانا احسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ العالیہ، وہ کڑے تھے غریبان بھی سرکار، اسے جوان تھے، ہم تو چھوٹے تھے، ویسے بھی چھوٹے تھے، علم کے بھی چھوٹے تھے، علم تو تھا ہی نہیں لیکن دوسرے عمر میں بھی چھوٹے تھے۔ تو وہاں ہزاروی صاحب موجود تھے، ہزاروی صاحب موجود تھے۔ تو اس نے کہا آپ کون ہے؟ میں نے کہا میں مختار الدین ہوں۔ وہ خود کہتے کہ جب آپ کسی میں آپ کو دیکھیں اس وقت میرے دل میں آپ اتر گئے تھے۔ پھر میں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا ہے؟ وہ بھی انتظار میں تھے کہ ملاقات کریں۔ میں نے کہا کہ مجھے حضرت شیخ عبد اللہ نے یہ خط بھیجا ہے کہ تم حضرت مولانا احسان الحق صاحب سے دے دو، وہ مجھے آپ کے ساتھ اندر لے کر ملائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جب آ گیا تو میرا خط اس نے پڑھ لیا، تو کہا لا 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 لا، حکم تھا، اندر بٹھا دیا۔ تو بڑا خوش ہوئے، محبت کی پڑھی۔ تو پھر جب یہ وہ پڑھ رہا تھا، اس میں جب وہ مدرسے میں آیا تھا مولانا مفتی زین الدین صاحب کے مدرسے میں، وہاں مولانا احسان الحق صاحب سے تھے اور تبلیغی جماعتیں آتی تھی جاتی تھی۔ تو مجھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے بتایا کہ آپ کے لیے نہیں ہے، میری ملاقات نہیں کی ہے۔ میں نے کہا یہ لوگ وہ میں کیسے جاؤں، تو لوگ آتے جاتے ہیں۔ اور وہ پھر مجھے کہتے کہ آپ خصوصی دسترخوان پر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ تو میں کہتے کہ میں جگہ پکڑتا ہوں، خصوصی دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے ٹائم گزرتا ہے، وہاں میں نماز جلدی کھانا کھا کے نہیں عمومی دسترخوان پر، پھر وہاں جگہ پکڑتا ہوں۔ آج ملک عبداللہ حفیظ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک اس کو بخش دے، درجات بلند فرما دے، وہ ایک کتاب پڑھتے تھے درود شریف کا، وہ نہیں جو تشریح الحدیث، یہ پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ سے بیٹھے تھے، کوئی بات بھی نہیں کرتا، صرف آخری دن میں چند باتیں کی، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، خوش تھی کہ کچھ باتیں اپنی سن تو لی۔ جیسے مولانا یحییٰ صاحب نے مجھے اس کو کہا، حضرت کے عرض کیا کہ وہ کوارٹ والا ہے، اندر لاؤ۔ کتنی پیار تھا، کتنی محبت تھی اتنے لوگوں میں۔ تو میں جلدی اس وقت جاؤ، تو میرے پاس جب جیب میں چند روپیہ تھی، 10 روپے کی نوٹ تھی غالباً، 80 روپے تھے یا وہی تھے، اور کچھ تھے وہ میں کہتے کرایہ کروں گا، واپس جاؤں گا۔ تو وہاں حضرت شیخ اس لیٹے تھے، کس کو ساتھ تھے، تو میں ہاتھ ملاتا ہوں کہ آ جاؤ، اسی سیڑھی پر لٹھا دیا۔ میں بڑا تھک گیا، ورنہ بیٹھا ہوتا اچھا ہوتا بہت دیر تک۔ تو میں اٹھنا چاہتا کہ بھائی میرا خیال میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، کہ کو تکلیف ہوگی، بوڑھا آدمی ہے، لیکن وہ نہیں رکھت رہا۔ پھر میں نے وہ پیسے دے دیے، تو اس نے میرے سامنے لوگوں میں تقسیم کی۔ مطلب یہ ہے کہ پیسہ اگر آ گیا تو پھر تقسیم کیا کرو۔ بہرحال یہ قصہ تھا۔ تو یہ بات پہلی بار میں نے آپ بڑی میں بیان کیا، ویسے انفرادی طور پر میں نے تفصیلات بھی بیان کیے، اور بھی اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن یہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ لوگوں نے بڑی جفاکشی کے ساتھ وقت گزارا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ وقت گزارا، اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ حضرات نے کیا اس دن کو قبول بھی کیا۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم کچھ نہ کچھ بستر اٹھا کر کہیں نہ کہیں ترتیب بنا لیتا ہے، لیکن جیسے کسی نے بستر نہیں اٹھایا، بڑا خوش ہوا، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کے، اور آپ کو فضائل بھی مل گئے۔ لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس حضرت کے خلفاء میں سب میں یہ محبت ڈالی تھی۔ حضرت یہ زبیر شاہ صاحب تو وہاں حضرت ہزاری صاحب کی محبت، حضرت وہ تو بہت زیادہ میرے جب میں کہ میرے پیار، میرے فلان، میرے ڈنگانا، تو بڑی خوش بھی جب ہوتے تھے۔ اور اس طرح مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفیظ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تھا جو نہیں ملا وہ وہاں سے کہتے کہ وہ تھا۔ تو بہرحال تو پھر یہ ایک بار مجھے غالباً حضرت مفتی بابا صاحب نے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ ایسی پورا تو واقعہ تو میرے خیال نہ بیان کر سکا، لیکن ایسا تھا
تو اس نے کہا کہ دونوں باتیں ٹھیک ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بیک وقت بیت کے ساتھ بیت ہوا تھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا. اب کیا بیت تو نہیں دیکھا تھا انہوں نے. سمجھ آئی بات؟ تو آپ کو نیچے آ جاؤ، آپ نے بیعت دی اس کو. تو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں کہتی، کیونکہ آپ کی بیعت کا پتہ نہیں چلتا کہ کسی کا. اب تو عام مجلس میں بیعت ہو گئے تھے. سمجھ آئی؟ تو یہ بات غلط ہے کہ میں جو فوراً بیعت کیا. بیعت میں تو میں شک میں تھا کہ میں کس سے بیعت ہوا. مجھے پتہ بھی نہیں تھا. لیکن ایسا جب اللہ تعالیٰ جو مجھے فہم پڑھنے میں، اب باتیں جلدی جلدی کرتا، کام بھی جلدی جلدی کرنا. تو علم بھی ہمارے استادوں نے ہمیشہ ہمیں سخت محبت کی، بہت محبت کی. حضرت مولانا شیخ حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود فرماتے کہ صاحبزادہ صاحب میں تمہارے لیے مطالعہ کرتا ہوں. آپ جس جگہ سوال کرتے کہ وہ جو بڑا نہیں، جو تیز تیز چلتے ہیں، تیز تیز، جو 13 14 ورقے پڑھے جاتے ہیں. حضرت ہمارے مولانا عین الدین صاحب بہت زبردست آدمی تھے، یہاں آخر تک آتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. جب یہاں آتے تھے وہ کہتے کہ بڑے خوش تھے وہ بڑے. اور وہ حضرت پھر جب کراچی میں پڑھتا تھا، حضرت مولانا ہمارے میرے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ ہمارے استاد بھی ہے، بہت محبت کرتے. ایک دن مجھے خود کہا تھا کہ میری طرح سے بڑی محبت ہے. اور اسی بنا پر کہا کہ آپ وہ نبی کریم کی سنت ہے کہ اس کو کہا کرو. وہ مجھے کہا کہ حدیث بھی سنائی. بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو سب کو اجر دے دیں. ان لوگوں کی محبتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ ان سارے کی ساتھی لوگوں کے جو جتنے شیوخ ہیں ان کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ نچا کی ہوتی پھر تو کوئی نہیں جمع ہوتا. نچا کی تین ہی محبتیں تھیں، بہت زیادہ محبت تھی. تو اسی وجہ سے وہ الحمدللہ محبت کی قائم رہی. تو جب میں وہاں اس میں تھا فیصل آباد میں، تو اس وقت میں نے آخری سال مشکات پڑھنی تھی. کیا پڑھنی تھی؟ مشکات پڑھنی تھی. اس وقت یہاں تک میں پہنچ گیا تھا. اب دیکھیں 77 میں غالباً کے اوائل میں بیعت ہو گیا تھا نہ، وہ اجازت مجھے ملی تھی. پھر اس کے بعد اور وہ 77 تک مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے. 82 تک میں غائب رہا. میں نے کہا کہ یہ تو پھر مجھے پتہ بعد میں چلا کہ یہ بڑا وہ سخت کام ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. میں چپ رہا. پھر لوگوں نے ڈھونڈ نکالا میں کہ وہ یہ کربوغا میں کوہاٹ میں کا مختار الدین. عجیب بات تھی کہ مختار الدین کسی کا نام بھی نہیں تھا کوہاٹ میں. چلتے چلتے کربوغا پہنچ گئے. تو پھر وہاں سے ڈھونڈ نکالا. تو 84 تک کون سی سن تھا. تو 7 سال 8 سال میں نے کیا غائب رہا، کسی کو نہیں بتایا. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں نے ہماری تشہیر کی. او یہ ایسا 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 تمہارا بہرحال اللہ تعالیٰ وفات ہو گئے ہیں، اللہ اس کو بخش دے دیں، درجات بلند فرما دیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو خوش رکھیں. میں نے اس واقعے اس لیے سنایا کہ یہ ساتھی نے کہا بھی تھا، اور آج مجھے ساتھی نے کہا کہ تم آج کل ساتھی سے گپ شپ لگاؤ. تو میں نے کہا گپ شپ ویسے کیا لگاؤں، کیا کہوں گا اس کو. تو اس میں بہت گپ شپ کی باتیں بھی آ گئی، محبت کی باتیں بھی آ گئی، اور اس میں کچھ وہ ہماری وہ کیا ہے دیہاتی پن بھی آپ کے سامنے آ گیا سارا، اور ہماری جو جڑ طبیعت ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. اور یہ بھی آ گئی کہ میں کس قدر وہ جو جب بیعت کے لیے میں کتنا پریشان تھا. ہمارا گھرانہ، ہمارے گھر کے اندر میرے دادا جان کے 13 بیٹے تھے، بیٹیاں بھی گئی تھیں، 5 بیویاں تھیں. 5 کتنے؟ اور اتنی محبت والے لوگ ہیں. اگر آپ دیکھیں گے، اگر ایک خاندان کے اندر 50 پیر ہوں اور آپس میں جھگڑی نہیں، یہ بزرگ نہیں ہے. 50 پیر ہو اور مریدین بھی آپ ہر کسی کا ہو، اور پھر بھی وہ نہیں لڑتا. ایک مسجد ہے، اس میں ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، چلتا ہے. اور اتنی محبتیں ہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی میں کسی میں صاحبزادے کی تعریف کریں، دوسرا یہ نہیں کہے گا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے. ہمارے دادا جان تھے. یہ محبتیں دیکھیں. ہم 5 ستن
ستن کس کو کیا ستن کہتے ہیں جو پرائے سوکن کے بیٹے ہوتے ہیں. ہاں پردیپ ہونا صحیح تو ہے پشتو کی. تو میرا نہیں ہونا کیسے سکتے بھائی. جو باپ کا ہو ماں کا نہ ہو. تو یہ 13 تھے. تو ہمارے مفتی عبدالرحیم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ میرے نانا تھے. وہ بڑی دلیر تھے. اتنے دلیر تھے کہ اس کی دلیری کی کوئی کیا بالکل وہ دادا جان کی بڑے دلیر کسی نہیں ڈرتا تھا بالکل. اور غلبہ وہ سخی بہت زیادہ تھے. تو کسی سے اس نے پیسہ مانگا ہوگا اس نے اس کا تو ہوگا نہیں. وہ سخی الحمدللہ سب تھے لیکن وہ بہت کھلا تھا غلبہ کا. تو اس نے غلبہ کی تعریف شروع کر دی کہ غلبہ ایسا نیک آدمی ہے ایسا نیک آدمی ایسا سخی ہے ایسا سخی ہے ایسا سخی. جب اس نے بات ختم کی اس نے کہا تم کیوں فخر کرتے ہو وہ تو میرا بھائی ہے. بھائی میرا فخر تم کرتے ہو وہ تو میرا بھائی ہے. ہمارے یہاں ایسے ماحول ہے الحمدللہ. تو یہ 20,000 لوگ پتہ نہیں 15,000 کتنے لوگ ہیں. ہم ایک سال میں ایک بار یہ ساتھی ہمارے سارے جاتے ہیں ساری کٹے جاتے ہیں ہمارے نوجوان سب وہاں. ایک کیا وہ کس کو کیا کہتے ہیں صبات ہم صبات کہتے ہیں اس کو. وہ بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر آپس میں وہ ایک پگڑی پہنتے ہیں بڑی بڑی اور گدے پر وہ کیا وہ ایک وہ گوشت ووشت ڈال کر کے پھر وہاں جاتے ہیں. بڑی سب اتنی محبتیں اتنی دیر کی بات قائم رہنا میرے خیال میں ان لوگوں کے اخلاص ہے. ان لوگوں کو اخلاص ہے محبتیں. اب ہمارے خاندان کے لیے بھی دعا کریں. انہیں بڑی خدمت کرتے ہیں. جب بھی اس کو معلوم ہو